एपिसोड 313। मुसलसल दौड़ने का नतीजा ये निकला कि हम बिलाखिर दर्रे के ऊपरी हिस्से में पहुंच गए। हालांकि हम स्लेज भी खींच रहे थे, इसके बावजूद डेविड एंड कंपनी हमसे पीछे रह गई थी। मैंने मुड़कर देखा, दूर तक फैले हमवार बर्फ के मैदान पर सिर्फ उन लोगों के हिवले नजर आ रहे थे। मैं उस बर्फदार के किनारों को देखने लगा। मेरा अंदाजा था कि बर्फानी आदमी सीधे रास्ते से आने के बजाय उस तरफ से हमारे पीछे आ सकते थे। अगर चांद निकल आता तो उसकी रोशनी में चारों तरफ देखना आसान होता, मगर आसमान पर चंद एक तारे जरूर थे। मगर फिलहाल चांद नहीं निकला था। मैंने वादी वाली सिमत की तरफ देखा तो ढलान वाज़े तौर पर नीचे जाती दिखाई दे रही थी। उस पर स्लेज खुद चलती और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चंद मिनट बाद कर्नल, डेविड और जैनी आ गए। तीनों हाँप रहे थे और हमारा सांस अब बेहतर था। डेविड ने आते ही मुझसे कहा, रुको मत, तुम लोग आगे जाओ। और तुम लोग? मैंने कहा तो कर्नल ने अपने सामान से स्केटबोर्ड निकाले, मगर ये पहियों वाले नहीं थे, बल्कि बर्फ पर फिसलने वाले स्केटबोर्ड थे। वो तीनों उन्हें पैरों में जूतों के साथ फिक्स करने लगे। मैंने स्लेज आगे धकेली और उसके साथ ही हम चल पड़े। ढलान के दूसरे रुख पर आकर आइडिया हुआ कि स्लेज खींचना कितना मुश्किल काम था, मगर अब इस मुश्किल से निजात मिली तो बहुत आसानी हो गई। हम तेज रफ्तारी से सफर कर रहे थे, मगर असल मजे तो डेविड एंड कंपनी के हुए। हम कोई 100 गज आगे निकले जब उन्होंने ढलान से सफर शुरू किया और चंद मिनट बाद वो हमसे आगे निकल गए। वो मजे से बोट पर खड़े थे और वो फिसलता हुआ आगे जा रहा था। अगर हमें स्लेज के साथ रहने का मसला ना होता तो हम भी बोर्ड इस्तेमाल कर सकते थे। बहरहाल अब ज्यादा मसला नहीं था, क्योंकि पैरों को जहमत दिए बगैर भी हमारी रफ्तार खासी तेज थी। मेरा अंदाजा था कि हम 6-7 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रहे थे और इस रफ्तार से हम 2 से ढाई घंटे में वादी के किनारे पहुंच जाते। मगर रफ्तार तेज होने का मतलब ये नहीं था कि हम खतरे से दूर निकल गए थे। मुझे 100% यकीन था कि बर्फानी आदमी हमारे पीछे होंगे। मैंने उसके जो किस्से सुने थे और फिर खुद जो उसे देखा तो लग रहा था कि ये जिद्दी और खूंखार जानवर आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें स्लेज को खींचना नहीं पड़ रहा था, बल्कि बास जगहों पर उसकी रफ्तार हमारी रफ्तार से बढ़ जाती और उसे रोकना पड़ता। रफ्तार की वजह से खतरा था कि स्लेज अकब से हम पर ना चढ़ जाए, इसलिए अब हम उससे आगे की बजाय दाएं बाएं दौड़ रहे थे और बासु को भी पीछे से एज नहीं लगानी पड़ रही थी। आधे घंटे बाद हम सांस दुरुस्त करने के लिए रुके। डेविड, कर्नल और जैनी जब देखते कि वो आगे निकल गए हैं तो वो रफ्तार जरा कम कर लेते कि हम उनके पास पहुंच जाएं। 8:30 बजे चांद तुलू हुआ। ये दरमियाना चांद था, मगर उस बरसात में उसकी रोशनी दूसरी जगहों की निस्बत कहीं ज्यादा थी, इसलिए चंद मिनट में माहौल रोशन हो गया और कई 100 गज तक बिल्कुल साफ नजर आने लगा। हमने सुकून का सांस लिया, वरना तारीकी में रोशनी होने के बावजूद फिक्र थी कि बर्फानी आदमी किसी तरफ से हमला ना कर दें और हम बेखबरी में उनका निशाना बन जाएं। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उनकी संगबारी की थी। मैं देख चुका था कि वो कई किलोग्राम वजनी पत्थर कितनी कुव्वत से और दुरुस्त निशाने पर मारते थे। कर्नल का शाना अभी तक मजरूब था, मगर वो हिम्मत करके काम चला रहा था। उसे जख्मों का तजुर्बा था, मुमकिन है उसकी जगह सैन होता तो किसी काम का ना रहता। 10 मिनट आराम के बाद हम दोबारा रवाना हुए और डेविड ने खुशखबरी सुनाई कि वादी अब ज्यादा दूर नहीं रही थी। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद मुझे लगा जैसे कहीं दूर जमीन पर धुंध हो। मैंने सैन से पूछा तो उसने भी धुंध देखने की तस्दीक की। डेविड और दूसरे आगे थे और अब वो तेजी से सफर कर रहे थे। शायद उन्होंने भी धुंध देख ली थी और अब वो जल्द से जल्द वादी के किनारे पहुंच जाना चाहते थे। मैंने और सैन ने भी थकन के बावजूद रफ्तार तेज की। चांद निकल आने से हमें आसानी हुई और अब हमें रोशनियां संभालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। धुंध वाजे नजर आने लगी थी, मगर साथ ही वो गायब भी हो रही थी। उसके मरगोले ऊपर उठ उठकर फिजा में तहलील हो रहे थे। चांद की रोशनी में यह मंजर बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने बेशुमार बर्फानी इलाके देखे हैं और पाकिस्तान के सारे शुमाली इलाकों में घूमा हूँ, लेकिन मरगोले बनाती धुंध मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे चट्टानें नुमाया हो रही थी। ये जमीन से ज्यादा बुलंद नहीं थी, किसी फसिल की तरह नीम दायरे में फैली हुई थी। ये चट्टानें असल में वादी की दीवारें थी। उन चट्टानों के दरमियान में कहीं रास्ता था जो वादी के अंदर जाता था। उस रास्ते पर वादी का निगरान बर्फ वाला बैठा था। बर्फ वाला एक हैरत अंगेज किरदार था जो उस वादी के तमाम दूसरा जायदाद पर हावी था। एक ऐसा लागर और मुअम्मर बूढ़ा जो निहायत सर्द माहौल में ना होने के बराबर लिबास में रहता था और सिर्फ बर्फ खाता था। वो इतनी तवील उम्र रखता था कि वादी के लोग जो खुद भी तवील उम्र रखते हैं वो भी उसे कई नस्लों से ऐसा ही देख रहे थे। और रिवायत के मुताबिक जब एक बर्फ वाला मरने लगता है तो वो नीचे वादी में आकर अपना जानशीन चुनकर ऊपर ले जाता है और उसे अपने उलूम और दूसरी चीजें सौंप कर मर जाता है। जब से ये बात खुली कि बर्फ वाला मुझे तलब कर रहा है तो मेरे साथियों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि वो मुझे अपना जानशीन तो नहीं बनाना चाह रहा, और मैं उनकी बात को हंसकर टालता रहा। उस वक्त मुझे सब कुछ बहुत दूर लग रहा था, क्योंकि ना मेरा वादी की तरफ जाने का इरादा था और ना ही मैंने इस बारे में सोचा था। मगर अब मैं वादी के सामने था और बर्फ वाला पुरस्कार बूढ़ा जिसने वादी में उतरने के लिए मेरी आमद की शर्त रखी थी यहाँ से कुछ ही दूर था। जल्दी खुलकर सामने आने वाला था कि मेरी आमद की शर्त उसने क्यों रखी थी। उसे मुझसे ऐसा क्या मतलब था कि उसने राजा उमर दराज और डेविड शाह के सामने शर्त ही ये रख दी कि जो मुझे लेकर आएगा उसे ही वादी में उतरने का रास्ता मिलेगा। चांद ऊपर आने से मंजर वाजे हो रहा था और चट्टानें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके पीछे से उठने वाली धुंध अब मरगोलेदार नहीं रही थी, बल्कि जैसे वो किनारों पर ठहर रही थी और चट्टानों से उमड़कर मैदानों की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। मगर बाहर आने वाली धुंध इतनी कम थी कि वो ज्यादा देर ठहर नहीं पाती और हवा में गायब हो रही थी।
सर्दी उसे मुंजमद कर रही थी और शायद पानी और बर्फ में तब्दील कर रही थी। जब मैं गार में था तभी मुझे मसाने में दबाव महसूस होने लगा था, मगर वहां मौका नहीं मिला था और फिर मारधाड़ शुरू हो गई थी। उसके बाद फरार का मरहला आ गया। रास्ते में भी मौका ना मिला, मगर अब मामला बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। चट्टानें अब आधा किलोमीटर दूर थी और ढलान खत्म होने से अब हमें स्लेज को खींचना पड़ रहा था। मैंने सैन से कहा, तुम स्लेज ले जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। बासु गुर्राया, मैं जा नहीं रहा, मुझे हाजत हो रही है। तब हम भी रुकते हैं, बासु बोला और उसने अपनी छड़ी बर्फ में गाड़कर स्लेज रोक दी। दूसरे लफ्जों में वो मुझे अकेला रुकने या कहीं आने जाने की इजाजत देने को तैयार ना था। मैंने गहरी सांस लेकर उसे देखा और नजदीकी छोटे से बर्फ के ढेर की तरफ बढ़ गया। पतलून की जिप नीचे करते हुए मैं आसपास से होशियार था। बर्फानी आदमियों के बारे में मुझे यकीन था कि वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो फौरी ताकुब में ना भी आए तब भी हमारे पीछे जरूर आएंगे और उनकी आमद से पहले हमारा वादी में उतर जाना लाजमी था। चंद मिनट बाद जब मैं फारिग होकर आया तो कर्नल भी हमारी तरफ आ रहा था। उसे भी हमारे रुकने से तशवीश लाहक हो गई थी। वो लोग चट्टानों के पास पहुंच गए थे और सामान उतार दिया था। मैंने उसे वापस जाने का इशारा किया और स्लेज की रस्सी थाम ली। मैंने और सैन ने खींचना शुरू किया। बासु हमारी मदद कर रहा था। 10 मिनट में हम भी चट्टानों के पास पहुंच गए। डेविड रोशनी लिए चट्टानें देख रहा था। मैंने उससे कहा, जहां तक मेरी मालूमात है नीचे उतरने का रास्ता यहाँ से नहीं है। यू आर राइट, मैं यहाँ रात गुजारने के लिए जगह देख रहा हूँ। यहाँ स्नोमैन का खतरा कहीं ज्यादा होगा। मैंने सर हिलाया। हमें ठिकाना महफूज चाहिए, मगर साथ ही हमें होशियार भी रहना होगा। यहाँ एक तंग सी जगह है जिसमें बर्फानी आदमी अपनी जिसामत की वजह से आसानी से नहीं घुस सकते हैं। पर ऐसी जगह बासु कैसे जाएगा? बासु बाहर रहेगा। मैं हैरान नहीं हुआ, मगर सवाल जरूर किया, यानी उसे तुम इन दरिंदों के सामने बेयारो मददगार छोड़ दोगे? मजबूरी है, एक आदमी की खातिर सबको खतरे में नहीं डाले जा सकता, डेविड ने कहा और चट्टानों में एक तरफ गायब हो गया। शायद उसे वो जगह नजर आ गई थी। हम सब एक ही जगह थे। कर्नल एक तरफ अपने बैग पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सैन उसके पास चला गया और उसे सिगरेट लेकर पीने लगा। जैनी बाप के साथ लगी हुई थी, मगर वो चट्टानों के अंदर नहीं गई। डेविड यकीनन पास था। वो अकेला सबसे दूर जाने की जरूरत नहीं कर सकता था, जबकि उसे मालूम था कि खतरा आसपास ही मंडला रहा है। मैंने पहले चट्टानों को पास से देखा। उनकी साख्त कुछ अजीब सी लगी, जैसे गोली चलने से कोई फौलादी चादर फट जाए, और दूसरी तरफ उसकी जो साख्त बनती थी वैसी ही साख्त उन चट्टानों की थी, जैसे उनके अंदर से कोई चीज बहुत कुव्वत से निकली हो और उसने चट्टानों को ये शक्ल दे दी हो। नोकीली, कटी फटी और मुहीब सी साख्त थी। नोकों से धुंध जैसे टपक टपक कर नीचे गिर रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो सचमुच धुंध पानी के बारीक बारीक कतरों में बदलकर नीचे गिर रही थी और ये कतरे फैलकर बर्फ की सूरत इख्तियार कर रहे थे। वादी में बर्फबारी और बारिश से जो पानी जाता था उसका इनखला वादी की इसी धुंध की सूरत में होता था, वरना पानी की निकासी ना होती तो इस वादी की जगह यहाँ कोई बहुत बड़ी जमी हुई झील होती। पानी के इसी इनखला की वजह से यहाँ आबादी मुमकिन हुई थी। डेविड को चट्टानों में गए 15-20 मिनट हो चुके थे, मगर जैनी इत्मीनान से अपनी जगह मौजूद थी, इसलिए बाकी भी मुतमईन थे। बिलाखिर डेविड अंदर से बरामद हुआ और उसने इशारा किया। उसने जगह तलाश कर ली थी। सबने सामान उठाया। मैं और सैन दोबारा स्लेज खींचने लगे। हम चट्टानों में दाखिल हुए। यहाँ भी शुरू में बर्फ जमी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बर्फ कम हो रही थी। एक जगह बर्फ बिल्कुल ही खत्म हो गई। मैंने डेविड से कहा, अब स्लेज नहीं खींच सकते, पहले सामान अंदर पहुंचाओ। उसने कहा। कर्नल, सैन और जैनी सामान उठाकर ले जाने लगे। मैं वहीं बैठ गया। यहाँ चांद की रोशनी बहुत कम थी और लाइट्स ऑन करना पड़ रही थी। बासु स्लेज पर बैठा था। वो यूं बेफिक्र था जैसे अपने आरामदेह और महफूज घर में बैठा हो। कर्नल आखिरी बैग लेने आया तो मैंने उससे पूछा, बासु का क्या होगा? ये अंदर नहीं जा सकता, राहदारी बहुत तंग है। अगर इसके पाँव का मसला ना होता तो शायद किसी न किसी तरह रगड़ खाकर चला जाता, मगर इस कंडीशन में बहुत मुश्किल है। अगर ये यहाँ रहेगा तो बर्फानी आदमियों का शिकार आसानी से बन जाएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, ये मुझे दो, कर्नल ने सर्द लहजे में कहा और शॉटगन की तरफ इशारा किया। किस खुशी में? अगर ये मेरे पास है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने इनकार किया। गंदो। बासु गुर्राया तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी महीब शॉटगन का रुख मेरी तरफ था। इस हाल में भी उसे अपनी ड्यूटी याद थी, जबकि उसके आका को उसकी जिंदगी की खास परवाह नहीं थी। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। कर्नल मुस्कुराया और उसने हाथ आगे किया तो मैंने बादल नाखास्ता शॉटगन शाने से उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दी और तंजिया लहजे में कहा, देखते हैं कब तुम इसको दोबारा मुझे देते हो सकता है गन तुमको देनी पड़े, मगर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी नौबत ही ना आए। कर्नल अंदर चला गया। बासु ने अपनी शॉटगन रख ली और पहले की तरह बेनियाज नजर आने लगा। वो उस रोबोट की तरह था जिसमें मुकम्मल प्रोग्राम फीड होता है कि उसे किस सूरत हाल में क्या करना है, और वो अपना काम करके दोबारा साकित हो जाता है। मैं भी अंदर की तरफ बढ़ा। चट्टानों के दरमियान एक पतला सा रास्ता था जो ऊपर से मजीद तंग हो रहा था और ऊपर से किसी के अंदर घुसने का इम्कान कम था। आगे जाकर दरार खासी तंग हो गई थी और मैं भी उसमें फंस कर जा रहा था। पता नहीं ये लोग सामान अंदर कैसे ले गए थे। बासु की जिसामत का आदमी किसी सूरत अंदर नहीं जा सकता था और इसी तरह बर्फानी आदमियों के अंदर घुसने का इम्कान भी बहुत कम था। शायद वो अंदर घुस आते, लेकिन बेखबरी में हमला नहीं कर सकते थे। उन्हें बहुत आसानी से रोका जा सकता था। दरार के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा बंद कमरा था, बंद यूं कि उसके ऊपर छत थी। सब सामान समेत वहीं थे।
بظاہر یہ جگہ محفوظ تھی لیکن میں کچھ اور سوچ رہا تھا. میں نے ڈیوڈ سے کہا کہیں یہ جگہ ایک غار نہ ثابت ہو اور ہم پھنس کر رہ جائیں. کیا مطلب؟ ہمیں باہر پہرے کا انتظام کرنا چاہیے کیونکہ یہاں آمد و رفت کا ایک ہی راستہ ہے اور برفانی آدمیوں نے اسے ہلاک کر دیا تو ہم یہیں پھنس کر رہ جائیں گے. ڈیوڈ نے نفی میں سر ہلایا. باہر خطرہ ہے. کرنل نے خلاف توقع میری حمایت کی. میرا خیال ہے شہباز صحیح کہہ رہا ہے. ہمیں بالکل ہی اندر محصور ہو کر نہیں رہنا چاہیے. باہر کسی جگہ پہرا ہوتا کہ ہم برفانی آدمیوں کو باہر ہی روک سکیں. اور جو باہر ہوگا باسو باہر ہی ہے اور ہم اس سے بھی کام لے سکتے ہیں مگر ایک آدمی اور ہونا چاہیے. کسی قدر غور و خوض کے بعد ڈیوڈ نے سر ہلایا. اوکے تم لوگ آپس میں میکینزم طے کر لو کہ کس طرح یہ کام ہونا ہے لیکن اب کوئی جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کل بہر صورت وادی میں اترنا ہے. کرنل نے میری طرف دیکھا. تمہارے ذہن میں کوئی پلان ہے؟ ہاں اگر ہم ان چٹانوں پر کہیں چیک پوسٹ بنا لیں جہاں سے دور تک نظر رکھی جا سکے تو مناسب ہوگا اور آپس میں رابطے کے لیے آلات ضروری ہیں. کرنل نے اپنے مخصوص بیگ سے چھوٹا سا ریڈیو سیٹ نکالا. اس کے بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ آرام سے کان میں فٹ ہو جاتے تھے اور مائک اتنا طاقتور تھا کہ سرگوشی کی آواز بھی کیچ کر لیتا تھا. سیٹ جیب میں رکھے جا سکتے تھے مگر ایک کلپ کی مدد سے جیکٹ کے کالر سے لگانے پر ان کی رینج بڑھ جاتی تھی اور یہ بند جگہوں پر بھی 200 گز کی دوری تک کام کر سکتے تھے. میں اور کرنل باہر آئے. باسو اپنی جگہ خالی ہو جانے والی سلیج پر بیٹھا تھا. کرنل نے اس سے سلیج خالی کرائی اور اسے چٹان کے ساتھ ٹکا کر اوپر چڑھ گیا. اوپر جا کر اس نے آس پاس کا جائزہ لیا پھر مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا. میں بھی چڑھ گیا. یہاں سے آس پاس کی چٹانیں اور عقب میں دور تک پھیلے برفانی میدان کا منظر نظر آ رہا تھا صاف. کرنل نے ذرا آگے ایک تاج کی طرح اونچی ہوتی چٹان کی طرف اشارہ کیا. نگران پوسٹ کے لیے وہ کیسی رہے گی؟ بہترین. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کیا؟ ایک طرف تو تم لوگ مجھ پر اعتماد کر رہے ہو, ہر معاملے میں مجھے شامل کر رہے ہو, دوسری طرف مجھے اسلحہ دیتے ہوئے ڈر رہے ہو. آسان سی بات ہے. تم ہمارے ساتھ تمام خطرات کے سامنے ہو اس لیے لازمی ہمارا ساتھ دے رہے ہو مگر اسلحہ ہاتھ آنے کی صورت میں تمہارے خیالات بدل سکتے ہیں. تم اس کی مدد سے ہمیں مجبور کر سکتے ہو. میں سمجھ رہا تھا مگر میں نے جان بوجھ کر سوال کیا. فرض کرو کہ میں اسلحہ چھین لوں. مجھے بہت سے مواقع بھی ملے تھے. تب تم نے اسلحہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ تم جانتے ہو کہ اکیلے تم سب کو کنٹرول نہیں کر سکو گے اس لیے اسلحہ حاصل کرنا بھی بیکار ہوگا. جب تم یہ سب جانتے ہو تو ہتھیار مجھے دے کیوں نہیں دیتے؟ بتائے نا کہ تمہارے ذہن میں اچانک کوئی خیال آ جائے اور تم ہتھیار کے زور پر اس پر عمل کر گزرو. ہو سکتا ہے وہ ہمارے پلان یا پالیسی میں نہ ہو. اس صورت میں نقصان ہمارا ہوگا. کرنل کہتے ہوئے اس تاج نما چٹان کی طرف بڑھ گیا. اس کی آگے سے اٹھ جانے والی کگر نما دیواروں کے پیچھے ایک پیالہ نما جگہ تھی. اس میں آرام سے 1-2 آدمی بیٹھ سکتے تھے. میں نے محسوس کیا کہ یہاں سردی اتنی نہیں تھی اور آنے والی دھند کا ٹیمپریچر یہاں کے ماحول سے زیادہ تھا اس لیے وہ کسی قدر گرم محسوس ہو رہی تھی. جیسے جیسے وقت گزرا تھا نیچے سے آنے والی دھند کی مقدار کم ہو رہی تھی. اب کنارے کی طرف گرنے والی چٹانیں بھی نظر آ رہی تھیں. کرنل نے تاج نما چٹان کا معائنہ کیا اور واپس آیا. اس نے مجھ سے پوچھا باسو یہاں تک آ سکتا ہے؟ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ یہ آسان نہیں ہوگا. مگر جب باسو سے پوچھا تو وہ بولا میں جا سکتا ہوں. اوپر رسی باندھ کر مجھے دو. تم کیا کرو گے؟ تم دیکھتے رہو اس نے کہا. کرنل نے اوپر رسیاں باندھ کر نیچے پھینکی. اس نے رسیاں اپنی بیلٹ میں کو پیمائی والے ہک سے منسلک کی اور پھر بڑے آرام سے رسی کی مدد سے اوپر پہنچ گیا. ٹانگوں سے زیادہ اس کے بازو طاقتور تھے. کرنل نے تاج نما چٹان کے بالکل پاس رسی باندھی تھی اس لیے باسو کو چٹان تک پہنچنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئی. اس نے اپنی ٹانگ پر زور نہیں دیا اور آرام سے اوپر آ گیا. کرنل مجھ سے بولا تم اس کے ساتھ رکو, میں تم دونوں کے لیے کھانے اور پینے کی چیزیں لاتا ہوں. کرنل چلا گیا مگر کچھ دیر کے بعد اس کے بجائے زینی آئی. وہ میرے اور باسو کے لیے کھانا پانی لائی تھی. وہ بولی یہاں اتنی سردی نہیں ہے, شاید نیچے سے گرمائش آ رہی ہے. میں نے کہا اور اس کے لائے سینڈوچ کھانے میں لگ گیا. دیر کرتا تو یہ جم جاتے اور پھر منہ میں ڈال کر انہیں پہلے گھلانا پڑتا. کھا پی کر میں نے آرام کا ارادہ کیا کہ زینی بولی کیا خیال ہے وادی کے کنارے تک چلیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا. ہاں دھند اب صاف ہو گئی ہے اور ممکن ہے نیچے کچھ نظر آ رہا ہو. زینی خوش ہو گئی. میں بھی یہی سوچ رہی تھی. ہم دونوں باسو کو وہیں چھوڑ کر چٹانوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے وادی کے کنارے کی طرف بڑھے. کھنڈر نما چٹانیں کئی 100 گز تک پھیلی ہوئی تھی. ہمیں مختلف چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے جانا پڑ رہا تھا. بعض مقامات پر خلا خاصے بڑے تھے اور انہیں احتیاط سے پھلانگنا پڑ رہا تھا. ایک ایسی ہی جگہ زینی نے چھلانگ لگائی تو کنارے پر اس کا قدم ٹھیک سے نہیں آیا. وہ پھسل کر نیچے جانے لگی. میں نے بر وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے اوپر کھینچ لیا. اس کا سانس رک گیا کیونکہ نیچے خاصی گہرائی تھی اور وہ 30-35 فٹ کی بلندی سے گرتی تو یقیناً شدید چوٹ لگتی. جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ نہیں گر رہی تو اس کی سانس بحال ہوئی. تھینک یو میری کمبختی, مجھے تمہارا چیلنج یاد ہے. اس نے ترچھی نظروں سے مجھے دیکھا. تم اس قسم کے آدمی لگتے نہیں ہو. آدمی آدمی ہوتا ہے, اس کی کوئی قسم نہیں ہوتی. میں آگے بڑھ گیا. وادی کا کنارہ کچھ ہی دور تھا. ہم ایک چٹان پر پہنچے تو اس کے نیچے دیوار سیدھی جا رہی تھی. دھند اب کم رہ گئی تھی لیکن چند 100 فٹ سے زیادہ دور دکھائی نہیں دے رہا تھا. نیچے دھند بدستور موجود تھی. مجھے یاد آیا کہ راجہ عمر دراز نے بتایا تھا کہ مکمل دھند اسی صورت میں صاف ہوتی تھی جب آسمان پر چاند نہ ہو, صرف ستارے ہوں.
اگر چاند ہو تو دھند پوری طرح صاف نہیں ہوتی اور اس کا کچھ حصہ باقی ہوتا ہے، یعنی جب تک روشنی ہوتی تھی نیچے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اور جب روشنی ہوتی تب وادی اوپر سے دکھائی دیتی۔ بعض اوقات دن میں کچھ دیر کے لیے دھند ہٹ جاتی اور سورج کی روشنی بھی نظر آتی تھی، مگر یہ بس چند منٹ کے لیے ہوتا، اس کے بعد دھند نما بادل دوبارہ چھا جاتے۔ یہ شاید وادی کا سیلف ڈیفense سسٹم تھا، جس کا مقصد اس وادی کو باقی دنیا کی نظروں سے دور رکھنا تھا۔ زینی میرے ساتھ نیچے دیکھ رہی تھی، وہ بولی یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں نہیں ہے، لیکن نیچے بہت کچھ ہے۔ یہاں بھی بہت کچھ ہے، وہ اچانک بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ میں، میرا حسین وجود۔ دونوں باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی بھاری جیکٹ اتار دی، نیچے اس نے جسم پر چسپا گرم ہائی نیک پہنی ہوئی تھی، مگر یہ اتنی فٹ تھی کہ ایک ایک انگ نمایاں تھا۔ تم بھول رہی ہو، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں جب تم نے مجھے غلام بنایا ہوا تھا۔ کاش کہ میں تمہیں اسی وقت حاصل کر لیتی۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ مہربانی کر کے جیکٹ پہن لو، یہاں سردی اب اتنی بھی کم نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے گرمی لگنے لگی اور میرا دل کرے کہ میں یہ بھی اتار دوں۔ تم نے پہلے کیا کہا تھا؟ شوق سے اتار دو۔ میں نے اسے محاورے کا مطلب سمجھایا، اس کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی۔ پھر جانے کے لیے پلٹا تو وہ سامنے آ گئی۔ میں تمہیں ایسا نہیں جانے دوں گی۔ پھر کیسے جانے دو گی؟ مجھے کس دینا ہوگا؟ بس اس سے آگے مت آنا۔ میں نے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید پیش قدمی سے روکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا کرتی، اچانک نیچے وادی سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی جاندار بولا ہو۔ آواز ایسی تھی جیسے لکڑی چٹکتی ہے۔ وہ چونک گئی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ میں فکر مند ہو گیا۔ پتہ نہیں، جیکٹ پہنو، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے جلدی سے جیکٹ پہنی، اس کا سارا رومانی موڈ ہوا ہو گیا تھا۔ اگلی بار آواز نزدیک سے آئی اور یوں لگا جیسے وہ چیز اوپر آ گئی ہو۔ میں نے زینی کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے واپس جانے لگا۔ جب چٹانیں پھلانگنے کا مرحلہ آیا تو مجھے اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ ایک بار میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کئی چھوٹے چھوٹے جاندار چٹانوں کے درمیان حرکت کر رہے ہوں اور تیزی سے ہماری طرف آ رہے ہوں۔ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، لیکن ان کی تعداد خاصی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں اور زینی ایک جگہ تھے، اس سے آگے دو چٹانوں کے درمیان خلا تھا۔ ہم اس طرف سے نہیں آئے تھے، مگر جلدی میں واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس سمت آئے تھے۔ خلا زیادہ تھا اور ہمیں اسے دوڑ کر کراس کرنا تھا۔ زینی دوڑو اور رکنا مت، ایک ساتھ جاتے ہیں، اس نے کہا، اور ہم دونوں ایک ساتھ بھاگے۔ جیسے ہی چٹان کے کنارے پر پاؤں رکھا، اچانک وہ لرزا اور ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چٹان کا یہ حصہ نیچے گیا اور ایسا لگا جیسے ہم کسی گہرے کنویں میں گر رہے ہوں، مگر یہ لمحاتی تاثر تھا۔ کچھ نیچے جانے کے بعد چٹان کا یہ ٹکڑا کسی چیز سے ٹکرایا اور ہم اس سے اچھلتے ہوئے نیچے نرم برف پر گرے اور پھر اس میں دھنستے چلے گئے۔ زینی نے چیخ ماری، میرے منہ سے بھی آواز نکلی۔ عقب میں آنے والے جاندار یقیناً ہماری سمت سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ ہماری خوش قسمتی کہ نرم برف کے اس ڈھیر کی وجہ سے ہمیں کوئی چوٹ نہیں آئی، حالانکہ ہم کوئی 40 فٹ کی بلندی سے گرے تھے۔ یہ جگہ کسی کنویں جیسی تھی، اس کی دیواروں میں کہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی یہاں سے باہر جانے کا راستہ صرف چھت تھی۔ نرم برف کا ڈھیر صرف اسی حد تک تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ہمارے لیے یہاں بچھایا گیا ہو، جبکہ کنویں کی باقی جگہیں برف سے خالی تھیں یا وہاں معمولی سی برف تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ آنے والے طوفان نے یہاں تک اثر ڈالا تھا اور ہواؤں نے برف کا یہ ڈھیر یہاں لا پھینکا تھا۔ زینی نے گر کر اٹھنا چاہا، مگر میں نے اسے روک لیا اور پھر واپس دھکیل کر اس کے اور اپنے اوپر برف ڈالنے لگا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ شش، بولو مت۔ میں نے اسے برف میں اتنا دفن کر دیا کہ بس اس کا منہ باہر رہ گیا۔ پھر میں نے اپنے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ چٹکتی آوازیں اب یہاں تک آ رہی تھیں اور ہمارے پیچھے آنے والے چھوٹے جاندار یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ راجہ عمر دراز نے اپنی جو کہانی سنائی تھی اس میں کچھ بندر نما جانوروں کا ذکر تھا جو اپنے مخصوص پنجوں اور ہلکی جسمانی ساخت کی وجہ سے وادی کے اوپر تک آ جاتے تھے۔ یہ چھوٹے ہونے کے باوجود خونخوار تھے اور اپنے ناخنوں اور دانتوں سے آدمی کو دھڑ سکتے تھے۔ اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے بڑے جانوروں پر بھی حاوی ہو جاتے تھے۔ میرا خیال ہے وہی جانور تھے، اور میں نے جو منظر آخری بار دیکھا تھا اس میں ایسے درجنوں جانور حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ آواز مت نکالنا، میں نے سرگوشی کی۔ اسی لمحے اوپر آہٹیں ہوئی اور ٹوٹی چھت سے چھوٹے چھوٹے بے شمار سر نمودار ہوئے۔ وہ اندر جھانک رہے تھے، ان کی زرد آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ پھر ان میں سے کچھ نیچے اترنے کی راہ تلاش کرنے لگے۔ ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک نے نیچے آنے کا راستہ دریافت کر لیا اور اس کے پیچھے پوری پلاٹون اتر کر نیچے آ گئی۔ وہ گھوم کر ہمیں تلاش کرنے لگے۔ وہ لازمی ہمارے پیچھے آئے تھے۔ ہم دونوں نے سانس روک لی۔ میری ایک آنکھ برف سے باہر تھی اور ناک کا کچھ حصہ تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میں سانس لوں گا تو ہوا میں بھاپ بنے گی اور وہ ہوشیار ہو جائیں گے، مگر زیادہ دیر سانس روکنا بھی ممکن نہ تھا، اس لیے میں بہت آہستہ سے سانس لینے لگا۔ ایسا ہی زینی بھی کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ دفعہ ہو جائے، ورنہ ان سے ایک طویل جنگ کرنا پڑتی جس میں ہم بچ بھی جاتے تب بھی ہمارا حشر ہو جاتا۔ یہ کچھ عجیب سی مخلوق تھی جو بیک وقت بندر اور چمگادڑ کا مکسچر لگ رہی تھی۔
ان کے جسم چمگادڑ کی طرح پتنگ جیسے اور ہلکے سے تھے، مگر سر اور منہ بندر جیسا تھا۔ ان کی ساخت دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ شاید یہ ہوا میں گلائڈنگ کرتے ہوئے اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، یعنی ہوا میں تیرتے ہوئے نیچے جا سکتے تھے۔ اوپر آنے کے لیے یہ اپنے نوکیلے اور مڑی ہوئی ساخت کے پنجوں کا سہارا لیتے ہوں گے اور ان کی واپسی باہر ہوتی ہوگی۔ اندر آنے والے جانوروں کی تعداد 30-35 سے زائد تھی۔ وہ ہر جگہ گھس رہے تھے اور مکرو چٹکنے جیسی آوازیں نکال رہے تھے۔ یہ آوازیں کانوں کو چبھ رہی تھیں۔ برف کا ڈھیر وسط میں تھا اور وہ اب تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، مگر کب تک؟ بالآخر چند ایک ہماری طرف آئے۔ وہ زمین پر پھدک پھدک کر چل رہے تھے، شاید انہیں زمین پر چلنے کی عادت نہیں تھی، وہ چٹانی دیواروں میں رہتے ہوں گے۔ میں نے سانس روک لیا اور زینی نے بھی ایسا ہی کیا، مگر بدقسمتی سے آنے والوں میں سے ایک نے سیدھا زینی کے منہ پر پاؤں رکھا۔ اس نے ایسی دل خراش چیخ ماری کہ اس بندر کا تو ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا جس نے اس کے منہ پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ اچھل کر دور گیا اور باقی سب بھی چیختے چلاتے تتر بتر ہو گئے۔ اب لیٹے رہنا حماقت تھی۔ میں نے ایک گرجدار آواز نکالی اور یوں اٹھا کہ برف اڑنے لگی۔ میرے اٹھتے ہی وہاں قیامت سی آ گئی۔ کم سے کم ان بندروں نے ایسا ہی واویلا مچایا۔ وہ بھاگ رہے تھے اور اوپر چڑھنے کی کوشش میں دیواروں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کچھ اوپر پہنچنے میں کامیاب رہے۔ زینی نے اٹھتے پستول نکال لیا، مگر میں نے اسے بر وقت روکا۔ تم کتنے کو مارو گی؟ انہیں دور تو رکھو۔ مائی گاڈ، کتنا گھناؤنا لفظ تھا اس جانور کا۔ میں تو اسی وقت شوٹ کر دیتی، مگر وہ بھاگ گیا۔ ہاں، مگر فائر کی آواز دور تک جائے گی اور اسے سن کر اب اگر ان کے باپ بھی آ گئے تو؟ زینی سمجھ گئی کہ میں برفانی آدمی کا ذکر کر رہا ہوں۔ یو آر رائٹ، ان کا شور خود ہمارے لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ وہ سب خاصے اندر ہیں اور یہاں سے دور بھی ہیں، یہ شور شاید ہی ان تک پہنچے۔ باسو اوپر ہے، اس کے پاس ریڈیو بھی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں پر امید ہو گیا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد تمام بندر واپس چلے گئے اور اب وہ وہیں سے شور کر رہے تھے۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد تمام ہی بندر واپس سے اوپر چلے گئے اور اب وہیں سے شور کر رہے تھے۔ میں نے اور زیری نے اچھل کود کر اور چیخ چلا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ ڈر بھی رہے تھے، مگر جلد انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ چھت پر ہماری پہنچ سے دور ہیں، اس لیے ان میں سے چند ایک نے نیچے آنے کی کوشش کی تو میں اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ نیچے آ سکتے تھے۔ میں نے ایک پتھر اٹھا لیا اور ایک بندر کو نشانہ بنایا۔ وہ چیخ مار کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ میں نے جوتے تلے اسے دبا کر اوپر سے زور ڈالا تو وہ لمحوں میں فوت ہو گیا۔ وہ مرا تو بقیہ بندروں نے ایک بار پھر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کیا جو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ کہیں سے چن کر چھوٹے پتھر لے آئے اور ہم پر برسانے لگے۔ چند لمحے کو تو ہم بوکھلا گئے اور اپنے دفاع کی ناکام کوشش میں کئی پتھر کھا لیے۔ یہ چھوٹے پتھر تھے مگر چوٹ ان سے بھی لگ رہی تھی۔ زینی نے بوکھلا کر ایک فائر کیا تو ایک اور بندر مارا گیا، مگر ان کی تعداد زیادہ تھی۔ میں نے پتھروں سے بچتے ہوئے کہا، فائر مت کرو۔ تو کیا پتھر کھائیں؟ تم کتنوں کو مارو گی؟ اپنی جیکٹ اتارو۔ میں نے اپنی جیکٹ بھی اتارتے ہوئے کہا، کیوں، تمہیں آپ کچھ سوچ رہا ہے کیا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے جیکٹ اتار کر سر اور اوپری جسم کے سامنے کی۔ اسے ڈھال کی طرح یوز کرو۔ بات زینی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بھی اپنی موٹی جیکٹ اتار کر پتھروں کی بارش میں ڈھال کی طرح استعمال کرنا شروع کر دی۔ کنچے سے ذرا بڑے حجم کے پتھر جیکٹ سے ٹکرا رہے تھے اور اس کے پیچھے ہم بچے ہوئے تھے۔ جہاں سے جیکٹ پکڑی ہوئی تھی وہاں پر پتھر لگتا تب بھی معمولی سی چوٹ آتی جو آدمی برداشت کر سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چند منٹ میں اگر مدد نہ آئی تو یہ جانور موقع سے فائدہ اٹھا کر نیچے آ سکتے تھے۔ زینی بھی شاید یہی سوچ رہی تھی، یہ اگر نیچے آئے تو میں آسرا نہیں کروں گی بلکہ فائر کروں گی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ہم دیوار کے ایک ابھرے ہوئے حصے کی آڑ میں آ گئے تھے۔ یہاں ہم 3 طرف سے تحفظ میں تھے اور صرف سامنے سے بندر پتھر مار سکتے تھے۔ پھر ہمارا خدشہ درست نکلا۔ ہمیں محدود اور محصور کر کے بندر نیچے آنے لگے۔ میں نے دیکھا اور زینی سے بولا، وہ نیچے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک فائر کیا، ان میں سے ایک گرا اور باقی سب دوبارہ اوپر کی طرف بھاگے۔ یوں ہم کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اپنے چند ساتھیوں کے مرنے پر ان کا غم و غصہ ان کے لہجے اور چیخوں پکار سے جھلک رہا تھا۔ ساتھیوں، مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ اب تک کرنل اینڈ پارٹی کو ہماری مدد کے لیے آ جانا چاہیے تھا، مگر ان کی طرف سے خاموشی تھی۔ اگر ان تک آواز نہیں پہنچی تھی تب بھی اوپر موجود باسو نے لازمی یہ شور اور فائرنگ سنی ہوگی۔ اس نے کرنل کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ زینی نے یہی کہا، ان لوگوں کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ مجھے باسو کی فکر ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے تبھی اطلاع اندر نہیں پہنچی۔ زینی بھی فکر مند ہو گئی، تب ان سے جان کیسے بچے گی؟ انتظار اور مزاحمت۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ بندروں کے شور اور پتھروں کی برسات میں کچھ کمی آئی ہے۔ میں نے ذرا خطرہ مول لیا اور جیکٹ کی آڑ سے جھانکا تو مجھے چھت پر موجود بندروں کی تعداد میں کچھ کمی نظر آئی، اور جو تھے وہ بھی ہمارے بجائے اوپر کہیں متوجہ تھے۔ پتھر برسانے والے چند ایک ہی رہ گئے تھے۔ پھر ان کی تعداد تیزی سے کم ہونے لگی۔ زینی نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے جیکٹ نیچے کی، شاید کرنل یا دوسرے آ گئے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ تھوڑی دیر میں تمام ہی بندر مفرور ہو گئے۔ ان کی چٹکتی مکرو آوازیں دور جاتی سنائی دے رہی تھیں۔ میں منتظر تھا کہ کرنل یا کسی اور کی آواز سنائی دے تو میں بھی آگے سے کچھ بولوں۔ میں خود آواز دیتا، مگر میری چھٹی حص نے شاید روک لیا۔ اوپر سے اب تک کسی کی آواز نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے بجائے ایک بھاری سے غراتی آواز آئی۔ میں نے بے ساختہ زینی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ وہ بولنے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں دیوار میں مزید دبک گیا۔ اسی لمحے دیوار پر جہاں چاند کی روشنی آ رہی تھی ایک طویل قامت سایہ نمودار ہوا۔ پھر اس نے جھکتے ہوئے اندر جھانکا۔
اس کا سر کنارے سے نمودار ہوا، چاند خاصا اوپر آ گیا تھا اور کنواں اندر تک روشن ہو رہا تھا۔ برفانی آدمی کی سرخ دہکتی آنکھیں ہم پر آ ٹکی تھیں اور وہ وحشیانہ انداز میں غرایا۔ بندر نما جانور یقیناً اسے ہی دیکھ کر فرار ہوئے تھے۔ زینی کا پستول والا ہاتھ بلند ہوا اور پھر ایک فائر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی برفانی آدمی قلعہ بازی کھا کر اندر کودا۔